آٹا گوندتے ہوئے اگر ہم کلونجی، زیرہ اور اجوائن اگر آٹا گوندتے ہوئے ڈال دیں، اوپر چھڑک دیں، خشک آٹے پہ چھڑک دیں، خشک آٹے پہ چھڑک کر اس کو پھر گوند لیں، اس کو ملا کے خشک آٹے پہ چھڑک کے گوند کے ملا کے اس کو گوند لیں۔ ایک تو یہ عرض کروں گا، یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، اس کو نہ چھوڑیے گا۔ میں ایک گھر گیا، کھانا کھایا، سفید پوش آدمی، بالکل غریب آدمی، آخری درجے میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا۔ جب کھانا کھایا نا، اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی۔ یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ بکری کے دودھ سے آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ ایک دوسرا، اس میں اجوائن، زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے، اور تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے، اور ہلدی خود پساتا ہوں میں، یہ چیز ڈال دی۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدے سنیں۔ کہنے لگے بس اتنا فائدہ ہے، پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا، بچے بہت ہیں، غریب ہے، بیت الخلاء ایک ہے، ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں، ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں۔ کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے، دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں، میں جلدی واپس آ جاتا ہوں، اور تیسری بات کہی، میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے، رونق ہے، اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں۔ مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا، اب نہیں تھکتا، پہلے اتنی دیر میں اکتا جاتا تھا، اب نہیں اکتاتا، پہلے اتنی دیر میں گھبراتا تھا، اب نہیں گھبراتا۔ یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالے، روٹی میں ڈالے، اور کلونجی اور زیرہ اور اجوائن، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں۔